ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ اگر ہم ان لفظوں کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں اپنے ٹیچر کے ساتھ رسپیکٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا چاہیے، ہمیں انہیں امپورٹنس دینی چاہیے، ہمیں ان کی ٹیچنگز کو سمجھنا چاہیے، فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے۔ اگر ہم تکبر اور غرور کا سہارا لیں گے تو ہم کبھی بھی اس لیول تک یا اس ٹیچنگز کو جو بھی وہ ہمیں کنوے کرنا چاہ رہے ہیں ہم ان کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ اس لیے اپنے اساتذہ کو امپورٹنس دینا بہت ضروری ہے۔ استاد بادشاہ نہیں ہوتا مگر اپنے طالبہ کو بادشاہ بنا سکتا ہے۔ بڑے سمپل سے ورڈز ہیں لیکن اگر ہم ان کو سمجھیں تو بڑے ڈیپ ورڈز ہیں، ڈیپ میننگ ہے ان کا۔ وہ کیسے کہ استاد سمپل سی اپنی لائف گزار رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی ٹیچنگ سے وہ اپنے شاگرد کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو بادشاہ بنا سکتا ہے، یعنی کہ ان کو اتنا اچھا گائیڈ کر سکتا ہے، اپنے اسٹوڈنٹس کو اتنا پراپرلی ٹیچنگ دے سکتا ہے کہ آگے چل کے اسٹوڈنٹس جو ہے ان کا نام روشن کرتے ہیں، اپنے پیرنٹس کا بھی اور اپنے اساتذہ کا بھی۔ آپ جتنی بھی دنیا کی ٹاپ پرسنالٹیز، ٹاپ سکسیسفل لوگوں کو دیکھ لیں، ہر انسان کے پیچھے اساتذہ کا اور اس کے پیرنٹس کا سب سے پہلے، پھر اس کی اپنی محنت، اسی طرح یہ سرکل چلتا ہے۔ اس لیے ہمیں اساتذہ کی عزت کرنی چاہیے اور اساتذہ کو بھی پورے دل سے، نیت سے، فوکس سے، آنیسٹی کے ساتھ اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا چاہیے تاکہ آگے چل کے وہ ان کا نام روشن کریں۔ ماں، باپ اور استاد سب ہیں خدا کی رحمت، ہے روک ٹوک ان کی حق میں تمہارے نعمت۔ اب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ کہ اللہ پاک کی طرف سے ماں باپ اور اساتذہ، ہمارے ٹیچر اور ہمارے والدین، اللہ پاک کی طرف سے رحمت ہے ہمارے لیے، اور ان کی روک ٹوک، نوک جھونک ہمارے لیے ایک بلیسنگ ہے، ایک نعمت ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ ہمیں وقتی طور پہ تو یہ سب چیزیں، باتیں اچھی نہیں لگتی، جب ہمیں کوئی ہمارا بڑا ماں باپ یا ہمارے اساتذہ ہمیں روک رہے ہوتے ہیں، ہم اس چیز کو برا مناتے ہیں یا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے اور لائف کے کچھ ایسے موڑ ہوتے ہیں جہاں پہ جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمیں ڈانٹتے تھے، ہمیں روکتے تھے ان چیزوں سے، تو وہ صحیح کرتے تھے۔ جتنا جلدی ہم اس چیز کو ریئلائز کر لیں گے، سمجھ لیں گے، وہ ہمارے لیے بہتر ہے، وہ ہماری بہتری کے لیے۔ اسی لیے اس کو ایک بلیسنگ کہا جاتا ہے۔ تعلیم ایک ایسا کاروبار ہے جو باقی کاروبار کو تخلیق کرتا ہے اور اسے عروج تک پہنچانے میں استاد کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ آپ نے جو بھی سٹڈیز کی ہیں، آپ کو کسی قسم کی ہرڈلز آتی ہیں، آپ نے ٹیچر سے ڈسکس کرتے ہو، اپنے اساتذہ سے ڈسکس کرتے ہو، ریلیٹڈ ٹو یور پریزنٹ کنڈیشن اور اپ کمنگ فیوچر ٹائم، کچھ بھی ہو آپ ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہو، اینڈ ڈیفینیٹلی ان کا ایکسپیرینس، ان کی گائیڈنس ہی لیٹر آن گریجولی آپ کے کام آتی ہے، جس کی وجہ سے آپ ایک سکسیسفل فیوچر کی طرف بڑھتے ہیں۔ جو شاگرد استاد کی سختیاں برداشت نہیں کرتا اسے زمانے کی سختیاں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ تو جو بھی آپ کے ٹیچر آپ کو گائیڈ کرے، آپ کو اسے سمجھنا چاہیے، اسے فوکس کرنا چاہیے تاکہ آپ رائٹ ڈائریکشن میں چل سکیں۔ ان کا بتایا، ان کا سمجھایا، جسٹ لائک یور پیرنٹس، ٹھیک ہے، جیسے ہمیں پیرنٹس گائیڈ کرتے ہیں۔ وقتی طور پہ چیزیں ہمیں نہیں اچھی لگتی، ہمیں بھی، ہم تھوڑا انوائے بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں لانگ ٹرم، سلولی، گریجولی، ان چیزوں کا لیٹر آن ہمارے فیوچر میں ہم پہ بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے، جن کو فالو کر کے ہم اپنا فیوچر سیکیور اور سکسیسفل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا جو انسان، جو شاگرد اپنے ٹیچر کی فالوئنگ، اپنے ٹیچر کی گائیڈنس کو فالو کرتا ہے،
وہ سکسیزفل ہوتا ہے. اب وہ چاہے گائیڈنس اچھی ہو یا وہ ڈانٹ رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, اس کو پازیٹیو لینا چاہیے. ہر چیز کو پازیٹیو امپیکٹ کی طرح لینا چاہیے, پازیٹیو اسپیکٹ کی طرح لینا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ چیزوں کو ہم نگیٹیو ہی لے کے چلیں. جتنا زیادہ ہم چیزوں کو پازیٹیو رکھیں گے اتنی زیادہ چیزیں پازیٹیو رہیں گی. تو جو انسان اپنے ٹیچر کی سمجھائی ہوئی چیزوں کو, ایون اپنے پیرنٹس کی سمجھائی ہوئی چیزوں کو اگنور کرتا ہے, فوکس نہیں کرتا, لیٹر آن اسے زمانے کے رنگ دیکھنے پڑتے ہیں. اور ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ نے ویڈیو سے کچھ سیکھا ہے تو کائنڈلی سپورٹ کے لیے سبسکرائب کر دیں چینل کو اور لائک کر دیں ویڈیو کو. اس طرح کی مزید ویڈیوز میں ڈیلی اپلوڈ کرتا رہوں گا اور امید ہے آپ لوگ سپورٹ کریں گے. جزاک اللہ.